إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین. یہ جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ٹیک لگائے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. آپ لوگ بھی آگے آ جائیں، آگے آ کے بیٹھیں، آگے آ کے بیٹھیں. اٹھ کے آئیں، اٹھ کے آئیں، جلدی جلدی آگے آئیں، آگے آ کے بیٹھیں. جمعہ خطبے میں دروس میں آگے بیٹھنا ہے، پیچھے جا کے نہیں بیٹھنا. ابھی دنیا کی چیزیں تھوڑے لگ جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ میں نے لینا ہے، میں نے لینا ہے. اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن شہزادوں کو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں ہوگی اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے آمین. اللہ نے انسان کے دل کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے جس کو کہتے ہیں محبت، اور یہ اتنا خوبصورت اور فطری جذبہ ہے کہ اس جذبے کی وجہ سے آج جو بھی خیر دنیا میں نظر آتی ہے وہ جذبے کی مرہون منت ہے. اگر اس دنیا میں انسان اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتا، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت نہ کرتے، انسان اپنے بہن بھائیوں سے محبت نہ کرتا، اپنے بیوی سے محبت نہ کرتا، اپنے شوہر سے عورت محبت نہ کرتی، لوگ انسانیت سے محبت نہ کرتے، لوگ اپنی قوم سے، اپنے قبیلے سے جو جائز محبت ہے وہ نہ کرتے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کتنی افراتفری اور نفرت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو انسان کی فطرت کے اندر ڈالا ہے، اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کا انکار نہیں کیا، اس کو رد نہیں کیا، اس کو برا نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ یہ جذبہ ہم نے ڈالا اور تم نے اس جذبے کو استعمال بھی کرنا ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ بھی ہے، لیکن تم نے اس محبت کو ناجائز استعمال نہیں کرنا. اللہ اس کے رسول اپنے ایمان کے سودے پر کسی اور کی محبت کو فوقیت نہیں دینی. ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی انسانوں کے لیے اولاد کی محبت، عورتوں کی محبت، جائیداد کی محبت مزین کر دی. اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے رشتے کے بارے میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کے اندر، اس رشتے کے اندر مودت اور رحمت کو ڈال دیا. مودت ہے الودود سے، الودود اللہ کا نام ہے، اور الودود جو ہوتا ہے محبت کرنے کو کہتے ہیں، محبت کا جوشیلا جو جذبہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا تزوجوا الولود الودود، ان عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہیں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
سورہ توبہ میں بیان فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اللہ تعالیٰ نے 8 محبتوں کو ذکر کیا. تو یہ نہیں کہا کہ ان محبتوں کو چھوڑ دو، بلکہ کہا احب الیکم، اگر یہ محبتیں تم کو زیادہ محبوب ہیں، یہ رشتے تم کو زیادہ محبوب ہیں، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد و کوشش کرنے سے، یعنی ایمان سے، تو پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ جائے. تو محبت کا کوئی انکار نہیں ہے، بلکہ محبت کے جذبے کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا. اب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ جو محبت کرتے ہیں وہ مختلف ریزنز کی وجہ سے کرتے ہیں، مختلف وجوہات پہ کرتے ہیں. کسی کو اس لیے محبت ہوتی ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے کسی سے، ماں باپ کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، شوہر بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، خاندان کا رشتہ ہے. کسی کو مال سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈالی ہے. کسی کو رحم کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ بڑا رحیم ہے، بڑا خیال کرتا ہے ساری چیزیں، اور اس لسٹ کو آپ بڑھاتے جائیں اور یہ بڑھتی جائے گی. لیکن ان ساری محبتوں کے اندر جو دنیا میں ہم محبت کرتے ہیں جن چیزوں سے یا جن شخصیات سے یا جن انسانوں سے، ان کے اندر ایک بنیادی خامی ہے، وہ یہ کہ یہ کبھی بھی پرفیکٹ ہوتی، یہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. اور بعض اوقات ایسے ایسے لوگوں سے ایسی ایسی چیزیں دیکھنے سننے کو ملتی الحمدللہ کہ یہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی محبت ایک ایسی محبت ہے کہ اس محبت کو جو حاصل کر لے، یا اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کر لے اور جو اللہ سے محبت کر لے، یہ محبت لازوال محبت ہے. اس محبت سے بڑھ کر کوئی ایسی محبت نہیں جو انسان کو سکون اور راحت پہنچاتی ہو، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو کامیابی ملتی ہو. اور یہی ایمان والوں کی بھی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. آپ عام طور پہ یہ دروس سنتے ہیں یا اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے یقیناً آتی ہوں گی کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المحسنین. اس طرح بے شمار آیات آپ پڑھتے ہیں کہ جو ان سے اللہ محبت کرتے ہیں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے ہمیں؟ دوسروں کو تو چھوڑ دیں کیونکہ دل کا حال تو اللہ جانتے ہیں، کہ ہمارے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہے کہ نہیں. اللہ کو تو جن سے محبت ہے وہ تو ہمیں اللہ نے بتایا، مجھے صابرین سے محبت ہے، محسنین سے محبت ہے، متقین سے محبت ہے. لیکن ہمیں اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ اور اس کے لیے علماء نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں. سب سے پہلی نشانی اس کی ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ کیا آپ کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے محبت کرنے کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں. کیا میں اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہوں؟ اللہ سے ملاقات دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوگی. اور کیا میں دونوں کے لیے تیار ہوں؟ میں چاہتا ہوں میں اللہ سے ملوں. دنیا کی محبت، دنیا میں اللہ کی ملاقات یہ ہے کہ جیسے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول مشہور ہے کہ اگر تم اللہ کی باتیں سننا چاہو تو قرآن پڑھ لیا کرو، اور اگر تم اللہ سے کلام کرنا چاہو تو تم نماز پڑھا کرو. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سن رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خطبات ہم سن رہے ہوتے ہیں. اور جب ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں نماز میں. ہمیں کتنا شوق ہے نماز کا؟ ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھ لے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے بے چینی شروع ہوتی ہے کہ نہیں؟ یا جب نماز کا پتہ چلتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، رہے یار پھر نماز پڑھو، ابھی تو پڑھی تھی. خاص طور پہ سردیوں میں یہاں تو 3 گھنٹے میں 3 نمازیں بھی، 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے، بعض اوقات 3 نمازیں بھی ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں تو پھر تھوڑا ٹائم بڑا ہے، پنجاب چلے جائیں تو اور چھوٹا ہے. تو دنیا میں بھی اللہ سے ملاقات کا موقع ہے ہمارے پاس. کیا ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے؟
فجر کی نماز ہے، باقی نمازیں ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کھڑے ہوں، نوافل پڑھیں، اللہ سے کلام کریں، شوق ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ سے سوال کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے کہ نہیں۔ اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کا شوق یہ ہے کہ کیا میں اور آپ ابھی اسی وقت مرنے کو تیار ہیں؟ یعنی کیا ہمارے اعمال، ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہم اس وقت اللہ سے ملنے اللہ بلا لے ہم کو، جو اللہ کبھی بھی بلا سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ دن بھر ہم اس طرح کے ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو کیا ہمارے معاملات، ہماری چیزیں سب اپنے جگہ صحیح ہے کہ ہمیں کسی کا لینا دینا تو نہیں کہ اللہ کے آگے جا کے شرمندگی ہوگی؟ اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق پورے ہیں؟ کسی کا مال تو نہیں دینا، کسی کی جائیداد کا حساب تو نہیں دینا، کسی کا ادھار تو نہیں دینا، کسی غیبت کر کے لیے اس سے معافی تو نہیں مانگنی، کسی کو گالی دی ہو تو اسے جا کے معافی تو نہیں مانگنی، نمازیں پڑھی ہیں فجر کی جماعت سے۔ آج نماز بعض اوقات بلکہ اکثر مسلمان یہ کرتے ہیں، جو پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی نماز میں تو آ جاتے ہیں، عید کی نماز میں بھی آ جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھی ہوتی۔ کتنی محرومی کی بات ہے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہے مجھے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سوال ہے، اگر ہے تو یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی پہلی نشانی ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کے اوپر ہے، آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو پیدا کریے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر صبر کرنا۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی بات مانیں گے۔ بھائی اگر ہمیں ماں باپ سے محبت ہوگی تو ماں باپ کی بات مانیں گے نا، ورنہ ماں باپ ہمیں کیا کہیں گے؟ ہم کہتے تو ہے ابا جی اماں جی آپ سے زیادہ عزیز کوئی نہیں، آپ سے بڑی محبت، آپ سے یہ آپ سے وہ، اور اماں ابا کوئی کام کہتے ہیں ایسے کر لو تو نہیں کرنے کو تیار، اتنے بجے اٹھ جاؤ نہیں اٹھنے کو تیار، یہاں چلے جاؤ نہیں جانے کو تیار، دوست، نیند، اپنی موبائل، اپنی چیزیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں پہلے۔ اور یہ سب سے سوال ہے، چھوٹوں سے بھی بڑوں سے بھی، ماں باپ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اللہ میں ان کی خدمت کے موقع دے۔ ہم اپنے ماں باپ کی اگر اطاعت کرتے ہیں، بات تو کرے لیکن اطاعت نہ کرے تو محبت تو کسی کام نہیں نا۔ تو اللہ کا حکم ہے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اس لیے سلف صالحین میں سے کسی سوال ہوا ما علامت المحبہ، محبت کی کیا نشانی ہے؟ تو جواب یہ ملا ترک ما تحب لمن تحب، چھوڑ دو اس چیز کو جو تمہیں پسند ہے اس کے لیے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ مجھے بہت پسند ہے، اللہ نہ کرے کوئی شخص ایسا ہو بہت پسند ہو میوزک سننا، وہ اس لیے چھوڑ دے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی کو بہت شوق ہے داڑھی کاٹ کے شیو کرنا، وہ اس لیے چھوڑ دے کہ میرے اللہ کو پسند نہیں۔ کسی ہماری بہن کو بہت شوق ہے بن سنور کے اپنے گھر سے بازاروں میں جانا، اپنے چہرے کو، اپنے پردے کو نہ کرنا تاکہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں کتنی خوبصورت یہ بہن ہے، کتنی خوبصورت یہ عورت ہے۔ تو ہمیں یہ پسند ہے، یہ پسند ہے کہ اللہ اس کے رسول کو کیا پسند ہے، یہ ہم سب اپنے آپ سے سوال کر لیں۔ اور دنیا کے بے شمار زندگی کے مسائل اسی چیز کے گرد گھوم رہے ہیں کہ ترک ما تحب لمن تحب، اس چیز کو چھوڑ دینا جو تمہیں پسند ہو اس کے لیے جس سے تمہیں محبت ہے۔ یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی دوسری نشانی۔ فجر کی نماز، نیند سے محبت ہے، نماز سے محبت ہے۔ ماں باپ کی فرمانبرداری، اپنی مرضی چلانی ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے۔ صلہ رحمی، قطع رحمی، اللہ کا حکم ہے صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرنی ہے، اپنی ناک، اپنی گردن اور اپنے نام کی فکر ہے، یہ ہم خود دیکھ لیں۔ تیسری نشانی، ہم اپنے اعمال کو، وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اعمال کو کم سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے بہت نیکیاں کر لی، بھائی ہم تو جمعرات کے روزے بھی رکھتے ہیں، خطبے میں خطیب کے آنے سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سب سے پہلے مسجد میں آنے والے ہم ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز باجماعت بھی پڑھتے ہیں، ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ ہر سال عمرے پہ کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے دیتے ہیں، لازماً جاتے ہیں، اور جو بھی نیکی کام آپ کرتے ہوں، کوئی ایسا ہوگا جس کے نیکی کے کام ابو بکر صدیق سے زیادہ ہوں گے رضی اللہ عنہ؟
کوئی ایسا ہوگا جس کی نیکیاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہوں گی؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو اللہ سے محبت کرنے والوں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، ہمیں اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ 7 میں، سورہ مومنون میں آیت نازل فرمائی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو ان کو ملتا ہے اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں جو زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ میرا کیا ہوگا اس دن، قیامت والے دن، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، اے میرے رب، اے میرے الہ، اس دن کیا حال ہوگا قیامت والے دن، میرے پاس تو کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ زاد طاعتی قلیل وسوء اعمال کثیر، میرے پاس تو نیکی کے اعمال تھوڑے ہیں، گناہ بہت ہیں۔ یہ حال کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے، ایک نہیں ملٹیپل سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ ایک دن بیٹھے، عمر بن خطاب وہاں سے گزرے، عمر بن خطاب نے سلام کیا، السلام علیکم۔ عثمان غنی دیا، کسی سوچ میں گم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم امیر المومنین ہے، خطاب پریشان ہو، ایک مسلمان میرے سامنے جواب نہیں دے رہا، وہ بھی عثمان جیسا۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ان سے کہا کہ ابو بکر، میں عثمان کے پاس گیا، میں نے سلام کیا، عثمان نہیں دے رہے، تو کہ سلام کا جواب دینا تو واجب، مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ابو بکر نے کہا تو بڑی کی پریشانی کی بات ہے، معلوم کرنا چاہیے کہ عثمان نے کیوں نہیں دیا۔ دونوں چلے گئے، اسی جگہ بیٹھے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا، عثمان، عمر میرے پاس آئے، مجھے بتا رہے ہیں کہ تم کو سلام کیا، تم سلام کا جواب نہیں دے رہے، کیا بات ہے، سب خیریت؟ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ عمر کب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے سلام کیا، مجھے نہیں پتا چلا، میں کسی میں گم ہوں۔ عثمان تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اور عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھے پریشانی یہ ہے ابو بکر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور میں ان سے یہ سوال نہیں کر سکا کہ یا رسول اللہ، من نجات ملے گی۔ آپ پریشانیاں دیکھیں، اگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ عثمان ذو النورین، جس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی اور ہوتی تو عثمان تم کو دے دیتا، اس شخص کا شرف سوچ سکتے ہیں آپ، کام سوچ سکتے ہیں آپ، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی، کہا ہی میرے ہاتھ پہ عثمان کا ہاتھ ہے، آؤ بیعت کرو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں پوچھ نہیں سکا من نجات کیسے ہوگی، کہاں ہمارے اعمال ہیں؟ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، یہ نشانی ہے اللہ کی محبت کی۔ اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ عثمان، میں نے پوچھ لیا تھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نجات کیسے ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اور سچی محبت، حقیقی محبت ہے، دعوے نہیں ہیں، ہماری طرح کے دعوے نہیں ہیں، سچی محبت ہے۔ ہمیں تو ذرا سی دنیا نظر آتی ہے، ہم سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پہ پیش کیا اور اس نے انکار کر دیا، جس نے اس کلمے کو مان لیا، تسلیم کر لیا، اسی میں نجات ہے۔ اور وہ کلمے کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا نہیں ہے، خالی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے مطابق زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، اس کے مطابق زندگی کی منصوبہ بندی کرنی ہے۔ ہاں نجات، یہ ہے نجات۔
تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو ہمیشہ کم سمجھتا ہے، ہمیشہ۔ پھر ایک اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ سے محبت انسان کی فطرت میں ہے۔ آپ کسی کافر کو بھی دیکھیں گے نا، کافر کو، مشرک کو، وہ جب پھنس جائے گا، بے بس ہو جائے گا، تو جب وہ بے بسی کی حالت میں ہوگا نا، آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھے گا۔ اس کے دل میں، اس کی فطرت میں، جب تخلیق ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ ایک رب ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ اس کی ضد، اس کی انا، اس کا خناس اس کے آڑے آ جاتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا۔ ورنہ اس کی فطرت میں موجود ہے کہ ایک اللہ ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اور جب میں پریشان ہو اسی کو پکاروں۔ اور اس کے لیے بے شمار مثالیں سیرت میں بھی ملتی ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، وہ بھی جب کشتی میں گئے اور پھنس گئے تو کس کو پکارا؟ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، امام حسن بصری فرماتے ہیں ہذہ فتنہ، یہ ہماری آزمائش ہے۔ طریقے پہ چلنا، ان کے طریقے سے محبت کرنا، ان کے احکامات، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، مجھ سے میری اتباع کرو، میری۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں آج مسلمانوں میں سے ہی، کلمہ گو لوگوں میں سے ہی، نماز پڑھنے والوں میں سے ہی کہنے والے موجود ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ انکار حدیث کے فتنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ان کی جان جاتی ہے۔ یہ آزمائش ہے، اس میں ہمت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ذکر کی کثرت، جس سے محبت کرتے ہیں اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ، اپنا کوئی محسن ہمیں مل جائے تو اس کا بار بار بھائی فلاں بڑا اچھا آدمی ہے، فلاں نے بڑی نیکی ہے، بڑے یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ جس کو اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے کارنامے لوگوں کو جا جا کے بتاتا ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر اس کو یاد کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا اور کثرت سے کرنا ایک مومن کے اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح ذکر کرو، شام ذکر کرو، رات ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرو، چلتے پھرتے ذکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی دعائیں سکھائی ہیں۔ اس موقع کی دعا صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہر موقع کی دعائیں ہیں۔ لیکن اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم نے یہ جو پان اور یہ جو گندگی منہ میں ڈالنے کی عادت بنا لی ہے، وہ زبان اور منہ فارغ ہوگا تو اللہ کا ذکر کریں گے نا۔ اور پھر ہماری زبان کے اندر جو الفاظ چلنے لگے ہیں، جو ہمارے کانوں میں پڑنے لگے ہیں، گالیاں ہیں، الٹے سیدھے الفاظ ہیں، اٹھتے بیٹھتے بجائے کوئی پریشانی آ جائے، کہیں پاؤں مڑ جائے، کوئی گاڑی لگ جائے، کوئی دھکا دے دے تو انا للہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ بولنے کے بجائے الٹے سیدھے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چل ہی رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر اللہ سے آپ کو سچی محبت ہے تو اللہ کا ذکر آپ کثرت سے کرنے والے ہوں گے، اللہ کا ذکر پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے شاگرد ابن القیم، کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک مستقل اللہ کا ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا ناشتہ ہے۔ اور بے شمار اذکار ہمارے پاس قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اسی طرح اچھے اخلاق، جو اچھے اخلاق والا ہوگا، جو اچھے اخلاق والا ہوگا وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو کر رہے تو صحابہ نے اس وضو کے پانی کو شروع کیا اور اپنے اوپر مسح کرنا شروع کیا اس وضو کے پانی سے۔ اور یہ کسی کے وضو کے پانی سے برکت حاصل کرنا، مسح کرنا، اس کو مبارک سمجھنا، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ نہ کسی مولوی کے پاس، نہ کسی شیخ کے پاس، نہ کسی علامہ کے پاس یہ چیز موجود ہے کہ اس کے پانی کو ہم جمع کریں، اس کو استعمال کریں۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ کرتے دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا
کہ ما یحملکم علی ھذا، یہ تم کس لیے یہ سب کر رہے ہو، یہ تم کیوں پانی کو جمع کر رہے ہو، کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے حب اللہ ورسولہ، کہ ہم اللہ اس کے رسول کی محبت میں یہ کر رہے ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہو، ان یحب اللہ ورسولہ، کہ اللہ اس کا رسول سے محبت کرے، او یحب اللہ ورسولہ، یا وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، وہ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، سچ بولے، جب بات کرے تو سچ بولے۔ نمبر 2، لوگوں کی امانتیں ادا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور نمبر 3، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تینوں چیزیں اچھے اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمارے اندر یہ تینوں کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اسی طرح اور بھی نشانیاں، لیکن چونکہ ٹائم کم ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کبھی اللہ تعالیٰ کی تو کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو پریشان ہو جائے۔ جیسے دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے موبائل چھن جاتا ہے، تو کئی دن تک ہم پریشان رہتے ہیں، میرا موبائل چلا گیا، ہر کسی کو بتا رہے ہیں، ایک ملامت کر رہے ہیں، اس کو ایک پریشانی ہے۔ کبھی فجر کی نماز نکلنے سے پریشانی ہوتی ہے، کبھی کوئی دن ایسے گزر جائے قرآن کی تلاوت نہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے، آج قرآن نہیں پڑھا میں نے، پورا دن گزر گیا، آج شام کے اذکار رہ گئے میرے، آج صبح کے اذکار رہ گئے میرے۔ یہ جذبہ جس دن پیدا ہو جائے گا، اس دن سمجھ لیں کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اسی طرح قیام اللیل، اس کا اہتمام۔ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا، امام صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے چہروں پہ نور کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جب اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں تہجد کے وقت، تو اللہ چونکہ نور کا منبع ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ اپنے نور میں سے ان کو کچھ نور دے دیتا ہے، ان کے چہرے نور والے ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں سے لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے دلوں میں اگر اللہ کی حقیقی محبت ہے، حقیقی محبت، تو ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ آج کے خطبے میں میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت کرنے والے دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اصل محبت انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو حقیقت میں جن کے اندر کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے وہ اعمال اور علامات ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا شوق ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی فرما برداری پر صبر کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے ہیں بلکہ صبر کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اپنے اعمال کو ہمیشہ کم سمجھتے ہیں، جتنے کر لیں لیکن اس کو کم سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ان کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 5، ان کی زندگی میں ذکر کی کثرت ہوتی ہے، صبح شام رات اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کی زبان پہ اللہ کا نام ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کے کلمات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اچھے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ پھر اگر ان سے کوئی فرض رہ جائے تو وہ غمگین اور پریشان ہو جاتے ہیں، وہ تہجد میں اٹھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وقت، وہ نماز اللہ تعالیٰ کو فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اور ان سارے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے جو ہم سب کو یاد بھی ہونی چاہیے، بار بار ہمیں پڑھنی بھی چاہیے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا، وحب ما یحبک، اور اس کی محبت کا، اس چیز کی محبت کا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اس عمل کی محبت کا جو عمل مجھے آپ کی محبت کے قریب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی بھی چاہیے، یہ دعا کرنی بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خطبے کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی سچی محبت دے دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ علامات اور وہ نشانیاں پیدا کر دے، کہ وہ کام کرنے کی توفیق دے دے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔
اللہ سے دعا کرے گا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف پریشانی کو شکار تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان کو اتحاد و اتفاق اور اچھے اخلاق عطا فرما دے. ان سے وہ فیصلے کرا دے جو امت پاکستان اور امت مسلمہ کے فائدے میں ہو. اے اللہ ہماری کراچی کی حفاظت فرما دے. ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ شہر کو کوئی ایسا ولی وارث دے دے شہر کو اپنا شہر سمجھے, اس کی ذمہ داری کو سمجھے اور اس کو رہنے کے قابل بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ان کی خدمت کرنے والا بنا دے, ان سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمیں ان کے فتنوں سے بچا لے. اے اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے. جو گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے. ایک نومولود بچے کے لیے دعا کی بھی درخواست آئی, اس کی طبیعت کافی خراب ہے. اے اللہ اس کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں تعالیٰ ان کے نیک والے رشتے بھیج دیں. اللہ جو بیعت چکے ان کے گھروں کے اندر خوشی عطا فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک والے اولاد عطا فرما دے. اے اللہ ہم ہر قسم کی شرک ریاکاری اور بدعت سے بچا لیں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت, ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. 5 نماز باجماعت مسجد میں باقاعدگی سے پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ نفلی روزے صدقہ خیرات کرنے والا بنا دے. پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے. اللہ صبح شام اور رات کے اذکار پابندی سے پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ میں اپنے دین کا علم سیکھنے والا بنا دے, اس پر عمل کرنے والا بنا دے, اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. اللہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ سنتے ہیں, اللہ اس پر سب سے پہلے خود مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.